بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 54 کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو ملک عظیم عطا فرمایا، بہت بڑی حکومت عطا کی. اور اس آیت مبارکہ کے اندر بالخصوص حکمرانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بالعموم جہاں جہاں کوئی بھی بندہ حاکم ہوگا اسے حکم ہوگا. حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تبارک و تعالی یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، اہلیت دے کر ان کے سپرد کرو امانتیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے لگو تو ان تحکموا بالعدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ اللہ تبارک و تعالی کتنی خوبصورت نصیحت تمہیں فرما رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کے شان نزول ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. حضرت عثمان بن طلحہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. ان کے پاس چابی تھی کعبے کی. کعبے کے انتظام کو بھی لوگوں نے آپس میں بانٹا ہوا تھا، یعنی کہ مسجد حرام شریف جو ہے اس کی خدمت بھی لوگوں نے تقسیم کی ہوئی تھی. فلاں نے یہ کرنا، فلاں نے وہ کرنا. جیسے آب زمزم تھا، اس پورے کنویں پر کنٹرول حضرت عباس کا تھا. یعنی جاہلیت کے دور میں بھی لوگوں کو زمزم پلایا کرتے تھے. حضرت عثمان بن طلحہ یہ بھی ایمان نہیں لائے، چابی ان کے پاس تھی کعبے کی. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب کی چابی کہ مجھے چابی دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا. وہی کھڑے ہو کر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا اور پھر میں اسے ہی دوں گا جیسے میرا دل چاہے گا. پھر میں اپنی جہاں میری مرضی ہوگی میں اسے پھر چابی دوں گا. یہ فرمایا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد پھر مکہ فتح ہوا. جس دن مکہ فتح ہوا اس دن کریمہ کا علیہ السلام نے چابی طلب فرمائی. تو وہی عثمان بن طلحہ جنہوں نے انکار کیا تھا وہی دینے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ سارا نظام حضور کے ہاتھ میں آ چکا ہے. جی نظام کفر ختم ہو گیا، اب نظام توحید نافذ ہونے والا ہے. جی نظام ایمان، نظام اسلام نافذ ہونے والا ہے. تو انہوں نے چابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اندر کعبہ مشرفہ میں گئے. وہاں جا کر حضور نفل ادا کیے. ادا کرنے کے بعد حضور باہر آئے. حضرت عثمان بن طلحہ کو حضور نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کون ہے، کہاں ہیں؟ وہ حاضر ہوئے. وہ بھی کلمہ پڑھ چکے اور مسلمان ہو چکے. کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چابی میں اب تمہیں دے رہا ہوں، یہ قیامت تک تیری ہی اولاد میں رہے گی. میں تم سے چھینے کا وہی جو ظالم ہی ہوگا. میں ظالم بندے کے علاوہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور بحمدللہ تعالی آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، وہ چاہے وہاں پر اہل سنت کی حکومت ہو یا پھر آپ سلفیہ کی حکومت ہے، وہاں پر جس کی بھی حکومت رہی ہے چابی حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہی رہی ہے. لیکن آج بھی انہیں کی اولاد میں ہے اور اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. ایسے حضور تشریف لائے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تشریف لائے تو چابی انہوں نے دی، تالا کھلا. آج بھی پوری دنیا کے بادشاہ حکمران جو بھی اندر جانا چاہے تو چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد ہی لے کر آئے گی. یہ اعزاز نہیں ہے حضور نے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. یہ اس آیت اس عمل کے شان نزول میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے بطور امانت کے دی. ان سے چابی لی تھی حضور نے، پھر ان کو واپس کی حضور نے. اور پھر یہ نہیں کہ 2-4 دن کے لیے
2-4 نسلوں کے لیے، مانے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ چابی تیرے پاس ہی رہے گی، تیری اولاد کے پاس رہے گی، تیرے بچوں کے پاس رہے گی، الا ہے کہ کوئی ظالم آئے تو چھین لے جی۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا ظالم نہیں آیا جس نے ان سے چابی چھینی ہو، ابھی تک انہی کی اولاد کے پاس ہے، وہی تالا کھولتے ہیں، کعبہ مشرفہ کا سارا نظام انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کعبہ مشرفہ کو بھی اور اس کے متولی جو صحیح خدام ہیں اس کے، ان کو بھی ظالموں کی دست برد سے بچائے۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ملک عطا فرمایا، تو فرمایا پھر حکمرانوں کو خاص طور پہ یہ حکم دیا کہ تم نے امانتیں جو ہیں ان کے اہل کو سپرد کرنی ہے۔ ہم نے امانت صرف اسے سمجھا ہے کوئی بندہ کہیں جانے لگے تو کوئی شے ہمارے پاس رکھوا جائے، ہم سمجھتے ہیں وہی امانت ہے۔ نہیں، ہر طرح کے حقوق کے واجبہ کو ادا کرنا یہ امانت کا ادا کرنا، ہر طرح کے حقوق واجبہ کو ادا کرنا یہ امانت کو ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہیں، نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ نماز بھی امانت ہے رب کی، رب نے ہمیں حکم دیا نا، یہ حقوق ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہم پر لازم ہے اور ہمارے ذمہ عائد ہیں، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت کو ادا کرنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے بہت بڑی امانت جو ہے وہ پہاڑوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، ہم نے کہا کہ اسے اٹھا لو، سبھی فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہر ایک نے انکار کر دیا کہ مولا ہم سے یہ بھاری بوجھ نہیں اٹھایا جاتا جی۔ تو پھر بوجھ جو ہے وہ پھر کس نے اٹھایا؟ کریم آقا علیہ السلام نے اٹھایا۔ ایمان کا بوجھ، ایمان جو ہے یہ بھی امانت ہے ہمارے پاس، اس کو بھی رائے گاہ نہیں ہونے دینا ہے جی۔ قرآن ہمارے پاس امانت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، ہر ایک چیز جہاں جہاں حقوق واجبہ ہوں گے بھائی وہ امانت ہے ہمارے پاس۔ جیسے کہ میں موٹی سی مثال دیتا ہوں، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا فسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، میں جب امانتیں نااہل کو سپرد کی جائیں، حکومت نااہل کو سپرد کی جائے تو میں پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، جب کوئی بندہ کسی کے پاس گاڑی ہو، وہ گاڑی کسی ماہر ڈرائیور کو دے گا نا چلانے کے لیے، پہلے جناب اس کے وہ کیا کریں گے، چیک کریں گے، اسے ٹرائی کریں گے، اسے دیکھیں گے، پھر آگے کسی کو ڈرائیور کو دکھائیں گے، یار مجھے نہیں پتہ چلتا تو ہی دیکھ کیسی چلا رہا ہے، اسے رش میں چلوائیں گے، شہر میں چلوائیں گے، دیکھیں گے، 100 طریقے اختیار کریں گے اس کو چیک کرنے کے، دیکھنے کے، تو امتحان لے کر کے پھر اس کے حوالے کی جائے گی۔ کوئی بندہ گاڑی جو ہے وہ کسی اناڑی ڈرائیور کے حوالے کر دے، اب اسے پتہ ہی نہ ہو، اسٹارٹ وہ کر لے لیکن اسے بند کرنی نہ آئے، اسٹارٹ کر لیکن بند کرنی نہ آئے، پرانے یعنی کہ بہت پرانی بات ہے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ایک بندہ اس نے کسی کو بھینس دے کے موٹر سائیکل لے لی، بیچارے کو چلانی تو آتی نہیں تھی، اب اس بے ہدایت نے بھی کیا کیا کہ اسے اسٹارٹ کر کے اس کو اوپر بٹھا دیا اور کھڑے کھڑے کو کک مار کر دی، کہا کہ نکل جائے یہاں سے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گیئر ڈال دیا، کک لگی تو جناب وہ روانہ ہو گیا۔ اب وہ گھر پہنچے بیچارہ، وہ ڈھاریاں آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں گھروں میں ہوتی تھی، آگ جلانے کی لکڑی کی بنی ہوتی، چھت ڈلی ہوتی تھی اس طرح کانے وغیرہ کی، وہ والی۔ اب وہ بیچارہ لے کے گیا، سیدھا گھر جا پڑا، یہ وہ لکڑی کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اس طرح گھوم رہا ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ پوری جو ہے نا وہ چھت ساری گھاری کی لکڑی کے کانوں کی بنی ہوتی، وہ بھی ساری نیچے آ گئی، وہ کھڑا موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اتنے میں گرا نیچے تو تب جا کے اس کی جان چھوٹی، موٹر سائیکل پھر بھی چل رہا ہے گرا ہوا۔ اب تو یہ کسی ایسے بندے کے حوالے کریں گے نا ہم، تو پھر سمجھے تھے جو سواری اس پہ سوار ہیں اس پہ قیامت آ رہی ہے یا نہیں؟ جتنی سواری اس گاڑی میں سوار ہے ان کی قیامت پہنچ چکی ہے۔ تو اسی طرح کر کے بھائی ہر ایک جگہ پر حقوق واجبہ کو ہم نے سیکھنا ہے۔ حقوق واجبہ جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیے ہیں، میں کسی بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اب اس کے بھی حقوق ہیں کہ اس کی شادی کرنی ہے، اس کا بیاہ کرنا ہے، اسے آگے کسی دوسرے گھر میں منتقل کرنا ہے، تو پھر کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ لڑکا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ کبھی نہیں دیکھتے۔ کئی ساری جگہوں پہ مجھے خود اطلاع آئی، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے، انہیں پتہ تھا لڑکا شرابی ہے، صرف پیسے دیکھ کر کے رشتہ کر دیا، پیسے دیکھ کر کے رشتہ کر دیا کہ پیسے والا تو ہے، شرابی ہے تو کیا ہوا ہے جی۔ تو اب بھائی یہ بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، آپ گھر کے حاکم ہیں،
آپ کے ذمہ ہے کہ یہ حقوق واجبہ میں سے ایک حق ہے اور واجب ہے، آپ نے اسے ادا کرنا. کیسے ادا کرنا ہے؟ ہر ایک جگہ بھی آپ ذرا غور کرتے جائیں، بات کھلتی جائے گی. جتنے بھی ہم پر حقوق واجب ہیں سارے کے سارے امانت ہیں. اور ایک حدیث سے بات دیکھیں، پھر کا سامنے جامع المستشار المؤتمن، میں جس بندے سے مشورہ مانگا جائے نا وہ بھی مؤتمن ہے. مثال کے طور پر میں آیا ہوں کسی کے پاس، میں نے آگے کسی کو کہا، یا کوئی بندہ میرے پاس آیا، آج اس نے مجھے کہا جی میرا یہ معاملہ ہے، میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں کہ میں کیا کروں. اب جو اس نے بات مجھے بتائی ہے نا، یہ امانت آ گئی میرے پاس. یہ کیا ہے؟ حضور کے فرمان کے مطابق یہ امانت آ گئی ہے میرے پاس. اب میرے ذمہ لازم ہے، یہ حقوق واجبہ میں سے ہے، میں اسے صحیح طور پر جو میں حق سمجھوں وہی اس کے سامنے رکھوں. المستشار المؤتمن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امانت میرے پاس رکھی ہے، یہ بات ہے، اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. رہنمائی مانگی اس نے مجھ سے، میرے ذمہ لازم ہے. اب اسی طرح کو بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس کا وہ مسئلہ بیان کیا، وہ میرے پاس امانت ہے، میں اسے صحیح طور پر بیان کروں. رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دین کی فہم میرے پاس امانت ہے، میرے ذمہ لازم ہے کہ میں اسے صحیح طور پر ادا کروں. اب اسی طرح کر کے اب آ جائیں اداروں کے اندر، کیونکہ یہ آیت مبارکہ تو خاص حکم اداروں کو ہے، خاص حکم حکمرانوں کو ہے. بالعموم جہاں جہاں جتنا بڑا حاکم ہوگا بندہ، اسی طرح کر کے اس بندے کے ذمہ حقوق واجبہ ہوں گے اور ان کو ادا کرنا، وہ بطور امانت کے ادا کرنا. اسے حکمرانوں کو خطاب ہے جی، میں تم نے عہدہ دینا کسے دینا ہے؟ سب سے پہلی یہ جو جمہوری نظام آج چل رہا ہے ہمارے ہاں، اس کی جڑ کاٹ دی کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک نے. آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی مجھے فلاں علاقے کی حکومت دے دیں. کریم آقا علیہ السلام نے صاحبہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے دیتے ہی نہیں، جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے نہیں دیتے، ہم نہیں دیتے اسے. ہمارے یہاں کو آگے کہے کہ میں قاضی بننا چاہتا ہوں، جج بننا چاہتا ہوں، اسلام کہتا نہ بناؤ، نہ بناؤ، وہ ظالم بنے گا، ظلم کرے گا، اسے نہ بناؤ. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو قاضی بنایا گیا نا، میں اسے الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے. کوئی بھی عہدہ مانگے اسے نہ دو، کسی بھی مانگنے والے کو عہدہ نہیں دیا گیا اسلام میں. لیکن آج کیا ہے ہمارے یہاں تو بھائی 100 طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. پہلے تو جہازوں کے ذریعے جناب اپنی مشہوری کے اشتہارات پھیلا کرتے تھے، یہ فلانا جھنگانا یہ وہ، کروڑوں اربوں روپے جناب اکیلے اسی پہ جناب پیسے پھونک دیے جاتے ہیں. جناب فلانے کی مہم چل رہی ہے، فلانے کی مہم چل رہی ہے. صرف ایک بندہ جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ حکومت مجھے دو، بس. وہ کب کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بیان کی تو اس وقت انہوں نے کہا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہ جناب اب اس کا بنے گا کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی اہل ہے ہی نہیں تو آپ نے کہا کہ پھر مجھے بنا دو، میں چلا کے دکھاتا ہوں. آپ نے کہا مجھے بنا دو، میں چلا کے دکھاتا ہوں. کیوں آپ نے کہا؟ اس لیے آپ نے کہا کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر تھے، اس لیے آپ نے کہا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیاست کار جو ہے یہ ایسے حقوق میں سے ہے جس کا تعلق سیدھا رب کے نبیوں کے ساتھ ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے سچے وارثوں کے ساتھ ہے. ان کے علاوہ کوئی بندہ حکومت کا مالک وارث والی بن ہی نہیں سکتا. جب بھی بنے گا وہ ظلم ہی کرے گا. آپ دیکھ لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. آپ ایک جناب موبائل میں 100 روپے کا ریچارج کرواتے ہیں، وہ 100 میں سے 70-75 روپے آتے ہیں. اچھا وہ ٹیکس آ گیا آپ پر، پھر کال کریں گے علیحدہ ٹیکس لگے گا، آپ نے پیکج لگایا علیحدہ ٹیکس لگے گا. بچے کتنے آپ کو بھائی؟ ایک بندہ کا دن کو لڑکا تھا، پتہ نہیں کو سنا رہا تھا، مجھے کہتا جی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بندہ 100 روپے کا لوڈ کروائے، آگے سے شکریہ کا میسج آئے گا، اکیلا شکریہ جی اسے لوڈ کرایا. یہ نظام ہے جہاں پر اتنے ظلم کا اور اتنے ستم کا. تو بھائی جب اب بتائیں نا، اسلام کا نظام 2.5 روپے 100 کے پیچھے زکات 2.5 روپے وہ ان کو چکتی ہے. 100 روپے 2.5 روپے پورے زکات ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، اسلام مانگتے صرف اسی سے ہے جس کے پاس 100 روپے ہوں. یہ مثال دے رہا ہوں، 100 روپے اسی سے مانگتا ہے جس کے پاس 100 روپے ہوں. لیکن کفر کا نظام ہر ایک سے مانگے گا، وہ نہیں دیکھے گا تیرے پاس ہے یا نہیں. آپ کو بل آ گیا ہے، بل آپ کو آ گیا ہے جی، آپ کے پاس ہیں یا نہیں، انہوں نے آ کے آپ کا بیٹر اکھاڑ کے لے جانا، جا کے مدد کر. یہ کفر کے نظام کی برکت ہے.
اسلام کا نظام کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ آپ نے میں کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا میں کافر ہوں۔ اور نصرانی تھا مذہب کا، یہ یہودی کا تھا۔ اس نے کہا میں کافر ہوں، ٹیکس دیتا رہا ہوں، اب میرے پاس کمانے کے لیے آزاد میرے کام نہیں کرتے، اب کیا کروں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا اور لے آئے بیت المال میں۔ آ کر کے آپ نے اسے ماہانہ خرچ عطا فرمایا، کھانے پینے کی خورد گوشت کی چیزیں عطا فرمائی۔ آپ نے پھر اپنا جو کاتب تھا منشی اسے بلایا، میں سن بھائی یہ اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے ان سب کے ٹیکس بھی معاف کر دو، جزیہ وہ بھی معاف کر دو، اور ان کے ماہانہ خرچے یہیں سے بیت المال سے جایا کریں گے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جس سے ہمیں تکلیف ہے، جس سے ہمیں چڑ ہے۔ اور خدا کے بندے یار کھا رہے ہیں، بڑے اشرافیہ کھا رہے ہیں، تو کیوں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ اور تیرے تو اس نے جناب بکریاں گھیر کے رکھ دی ہیں، تیرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو کیوں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تیری یار۔ چند لوگ ہیں کھانے والے پورے پاکستان میں، اور باقی بیچارے ایسے ہی نہ، میں فلانے کا غلام ہوں، میں فلانے کا خادم ہوں، میں فلانے کا یوتھی ہوں، تو میں فلانے کا فلانا ہوں۔ کیوں یار؟ اور تجھ پہ تو ظلم و ستم اتنا ہو گیا۔ آج گھی کو دیکھ لے کہاں جا پہنچا ہے، کسی بھی شے کو دیکھ لے، آج محکموں کی اداروں کی برچیاں آپ دیکھ لیں کیسے ہوتی ہیں، میرے چاچے کا منڈا تان لا دو، میری پھوپھی کا منڈا تان لا دو، فلانے کا منڈا تان لا دو۔ کیوں بھائی؟ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں حقوق واجبات صحیح طور پر ادا ہو رہے نہیں ادا ہو رہے، تو پھر کس لیے آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں؟ کس لیے کھڑے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، آپ ایک رات کو گشت کر رہے ہیں، امیر وہ ہوتا ہے یار۔ یہاں ایک علاقے میں آپ کو حیرانگی ہوگی، ایک علاقے میں 35-36 لوگ مارے گئے، انہوں نے دھرنا دیا کہ ہمارے لوگ قتل ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ وہاں کا اس نے کہا 35-36 لوگ مر گئے ہیں 20 کروڑ 22 کروڑ میں سے، تو کیا ہوا؟ اس سے پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو آگے سے کسی اینکر نے کیا دیا، اس نے کہا جی لوگ اتنے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کہتا میں ایک ٹرک ٹیشوؤں کو بھیج دیتا ہوں، انہیں کہو کو صاف کر لیں۔ اندازہ لگائیں۔ اور یہ ہو کفر کا نظام۔ اور اسلام کا نظام کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے میں رہتا ہوں، دریائے نیل مصر کے اندر دریائے نیل پانی کے بالکل قریب، وہاں بھی اگر کتیا پیاس سے مر جائے تو وہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ وہ کتیا کیوں مری ہے، تو نے اس کے پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا تھا؟ مرے بھی پانی کے قریب، یہ نہیں کہ جنگل بیابان میں مر جائے جہاں پانی ہے نہیں، وہاں مر جائے تو وہ پوچھے نہ میں جہاں پانی موجود ہے پورا دریا بہ رہا ہے وہاں بھی کتیا پیاس سے مر جائے تو وہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں مری، بتاؤ۔ یہاں بندے مر رہے ہیں، اوپر سے جب یہ وزیر مشیر کہتے ہیں نہیں جی ایسے تو مرتے رہتے ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ ابھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نظام کفر ہے۔ اسلام کا نظام اس کی برکت یہ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت گشت فرما رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے دور دیکھا ایک گھر ہے کچا چھوٹا سا، اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، باہر ہی کھڑے ہو کے آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس رات کے اس وقت میں آپ گھر میں آگ جل رہی ہے؟ تو مائی صاحب نے اندر سے کہا، اس نے کہا گھر جو ہے نا وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو بچے رو رہے تھے، تو میں نے خالی جگ کی پانی بھر کے اس میں چولہے پر کھڑا کر کے نیچے آگ لگا دی تاکہ بچے اس خوشی سے سو جائیں، چلو سو جائیں بچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت چلے جناب بیت المال آئے، وہاں پہ آپ نے گھی ڈالا، آٹا ڈالا، ساری چیزیں ضرورت کی ڈالی پورے توڑے میں۔ جب اٹھانے لگے نا آپ خادم اسلم رضی اللہ تعالیٰ وہ عرض گزار ہوئے، حضور میرے کندھے پہ رکھ دے میں اٹھاتا ہوں۔ میں یار یہ بتا ایک لمحے کے لیے قیامت والی سی مائی نے پوچھ لیا اس کا بوجھ میرے کندھے پہ آ پڑا تو اٹھائے گا؟ اس نے کہا وہاں تو میں نہیں اٹھا سکتا، میں یہاں بھی مجھے اٹھانے دے گا۔ امیر یہ ہوتا ہے یار، حاکم یہ ہوتا ہے، تو کن کے پیچھے پڑا ہے یار؟ اسلام کو پڑھ، اہل اسلام کو دیکھ، رب تعالیٰ نے جن کو مانتے سپرد کیے انہیں ادا کیے ہیں، ان کو دیکھ تو۔ آج سارے کفر کے حامی بنے ہوئے ہیں، نظام کفر کے حامی بنے ہوئے ہیں، نظام کفر کے غلام بنے ہوئے ہیں، نظام کفر کے ہتھ کنڈے بن کے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ارکان رکین بنے ہوئے ہیں۔ یار کیوں ایسا کر رہے ہو آپ؟ آپ نے مننا نہیں ہے، جواب نہیں دینا آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کو، کیسے کھڑے ہوں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، وہاں جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گیا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر چولہے میں خود آگ جلا رہے، خود آگ جلا رہے ہیں چولہے میں۔ مائی صاحب کو پتہ نہیں کہ یہ عمر ہے، مائی کو نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ آپ آگ جلا رہے ہیں، آگ جلائی، آپ نے کھانا تیار کیا، پورا بچوں کو کھلایا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ جیسے بچے نہیں کرتے ایسے
ہیں خوش کرتے ہیں بچوں کو، ہم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. میں اس طرح کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو خوش کر رہے ہیں. جی حضرت نے پوچھا حضور یہ کیا ہے، آپ اتنے بڑے امیر ہو کے ایسے کام؟ آپ نے فرمایا یار جیسے بچوں کو روتے دیکھا تھا نا میں نے، میرے دل کو برداشت نہیں ہوا. میں کہتا ہوں جب تک بچے خوش نہ ہو جائیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. جی روٹی بنا کے دی بچوں کو، خود آپ حضرت اسلم فرماتے میں نے خود دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دھواں آپ کو پھونک لگا رہے تھے تو اس کا دھواں جو نا آپ کی داڑھی مبارکہ میں داخل ہو رہا تھا. یہ امیر ہوتے ہیں، یہ امیر ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کر کے دیا نا، جب تو مائی صاحبہ کے دل سے دعا نکلی، وہ کہنے لگی کہ کاش کے عمر کی جگہ تجھے رب امیر بنا دیتا، تو امیر بن جاتا عمر کی جگہ. عمر نے تو کوئی ہماری دیکھ بھال ہی نہیں کی. تو آپ سوچ سکتے ہیں یار امیر مسلمانوں تو یہ ہوتے ہیں. آج کن ظالموں کے یار ہم غلام بن گئے. اس لیے حضور نے فرمایا میں ممشا مع ظالم، جو بندہ ظالم کے ساتھ چلے گا اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جائے گا. آج ہم کن کے ساتھ، آج ہم نے کن کافروں کی پیروی کر رکھی یار. ان کے پیچھے یہ یہود نصارہ کے پیچھے، وہ ان کے پیچھے یہ بھائی انہیں کی اقامت ہم پہ ٹھوک رہے ہیں، ہم پہ نافذ کر رہے ہیں، ٹھوک رہے ہیں ہم پر بھائی، ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو. کب سمجھیں گے ہم؟ تو یہ امیر ہے، یہ امیر ہے بھائی، یہ حاکم ہے اسلام کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، یہاں تو چپراسی چوڑے کام نہیں کرتے. ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ آئی آپ کے گھر میں، آپ کی گھر والی بیٹھی ہوئی ہے، سامنے ایک کنواں ہے، اس میں سے کوئی بندہ پانی نکال رہا ہے. وہ مائی کہنے لگی کہ پرانے کپڑے پانی نکال رہا ہے کنویں سے. تو مائی صاحبہ نے کہا کہ وہ فاطمہ تو دیکھی نہیں وہ بیگانہ مرد کھڑا ہے، تو اندر چلی جانا، پردہ نہیں کرتی تو؟ اس نے کہا وہ بیگانہ نہیں ہے، وہ میرے شوہر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں. ہاں گھر کے بچوں کا پانی نکال رہے ہیں. وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آپ کا خادم آتا ہے، آپ کی گھر والی نے عید کی رات کا خادم، آپ کی سب کے کپڑے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی پورے سال کی عید کے جتنی بھی عید آتی تھی ساری رعایت کے کپڑے باقاعدہ سلائی ہوتے تھے، سلائی کر کے کپڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عیدوں کی راتوں کو لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے، پوری رعایت کے کپڑے تقسیم ہوتے تھے. بتائیں گا حافظ قرآن کی تنخواہ مقرر ہوتی تھی، عالم دین کی منہ کا معاوضہ مقرر ہوتا تھا تاکہ یہ دین مدین کی خدمت کرتے رہے اور اسے کام کی ضرورت نہ پڑے. تو آج جو ہے مولوی کی تنخواہ کیوں ہے، مولوی کی تنخواہ کیوں ہے؟ میں نے کہا اچھا جی. کہتا مولوی رب کا کام کر رہا ہے. میں نے کہا یہاں پہ مستریوں نے کام کیا تھا، مستری نے پیسے لیے تھے، وہاں تقویٰ کیوں نہیں جاگا بھائی؟ مستری نے کام کیا نا یہاں آ کے، تو اس نے پیسے کیوں لیے؟ گدھی والا، ریڑھی والا، ٹرک والا، رکشے والا سامان لے کے آیا، پیسے مانگے اس نے؟ کسی نے نہیں کہا یار آپ کے گھر کا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ جناب ختنہ کرتا ہے بچے کا، ختنہ کرنا سنت ہے، اس سے پیسے کیوں لیتا ہے؟ نکاح کرنا سنت ہے، نکاح آج کل ہو رہے ہیں نا شادی حال میں سارے پیسے لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ لیتے نہیں لیتے، کسی کو اعتراض نہیں. یار حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے، ہم نے کون سا غلط کام کرنا ہے، پیسے کیوں لے رہے ہو؟ لیکن نہیں، اعتراض نہیں، تقویٰ نہیں جاگتا کسی کا. وہ پورے نظام میں پوری مسجد بنی، کوئی کسی کو نہیں کہا یار پیسے کیوں لے رہے ہو ہیں. ایک مولوی بیچارے نے 10,000 لے لیا، مولوی صاحب دین بیچ رہا ہے، یہ بڑا غلط کام کیا تم نے، ہے نا یار نا، ایسے نہ کریں. جو بیچارے ٹوٹے بھجے دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کم از کم ان کا دل تو نہ توڑیں، آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ایسی باتیں تو نہ کریں. اور میں صحیح کہتا ہوں یہ فتنہ اٹھایا ہوا لبرل کی طرف سے، اور مولوی تک اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. مولوی میں وہ ایک مولوی کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اس نے بھی ایسا بات کیا ہے، اس مولوی کی اپنی پراپرٹی 2 ارب کی ہے، 2 ارب روپے کی اس کی اپنی پراپرٹی. آپ حیران ہوں گے، وہ کہتے ہیں مولوی کو چاہیے کاروبار کریں، ہاں یہ نہ کریں وہ نہ کریں. میں کہا مولوی صاحب آپ تو ایک تقریر کے 2-2, 3-3 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، آپ بیچارے جو بیٹھے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں رات دن لگا کے، ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے نہ کریں. تو بھائی نظام اسلام کیا ہے اور نظام کفر کیا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھولے ہیں بیچارے، جاہل ہیں بیچارے، ان کو جناب بڑے بڑے جبے کبے والے مولوی پیروں نے گمراہ کر رکھا ہے، نظام کفر کے پیچھے لگا رکھا ہے جی. تو خدا کے لیے آپ سوچیں رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. ان کے سپرد کرو، ان کے اہل کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم انصاف کرنے لگو تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ
فیصلہ کرنا ہے تم نے، فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ تم نے کرنا ہے، عدل کے ساتھ تم نے کرنا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا رنگ کالا ہے اس کا رنگ چٹا ہے سفید ہے، یہ نہیں دیکھنا تم نے کہ یہ جناب دیہاتی ہے یا شہری ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا یہ میاں ہے یا جناب عوام بندہ ہے، عام بندہ ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا یہ حکمران ہے یا کوئی اور ہے. یہ نہ ہو کہ تم انصاف کرنے لگو. غریب کی بات ہے تو 40 سال کیس لڑتا رہے، امیر کی بات ہے تو جیل میں پڑا ہو بڑا ڈاکو ہو اسے نکال کے تو وزیر اعظم بنا دو. یہ نہیں کرنا تم نے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. بھائی انصاف کا اسلام کا نظام انصاف، اسلام کا نظام عدل جب تک نہیں آئے گا ہم اسی طرح رگڑتے رہیں گے، ہم مار کھاتے رہیں گے. آپ نے سنا ہوگا ملا عمر رحمہ اللہ افغانستان کے، انہوں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کوئی بھی بندہ یہاں آئے میرے ملک میں ہے نہیں، رات کے وقت گاڑی پہ ایک عورت اکیلی جا رہی تھی، کہ ایک بندہ اور عورت اکیلے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کہیں پہ جا کے گاڑی روک کے سو جائیں. اس نے کہا کوئی بندہ ان کی طرف دیکھ جائے تو مجھے پکڑ لے. پورے ملک سے اس نے ہر شے کو ختم کر دیا. مولوی کیسے چلائیں گے ملک کو؟ میں نے کہا افغانستان کے ملا عمر نے کیسے چلایا تھا، کیا پڑھا تھا وہ مدرسے کا پڑھا تھا بس، اس کے علاوہ نہیں آتا تھا کچھ اسے. آج جناب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں جو جن کو 19,49,19,1900 یہ نہیں پڑھنا تھا، 11,1111 روپے. میں نے 11,1100 مرے وہ 1100 جو ہزار ادھر پا کے پیچھے لے آ گا 12,000 کرتے پھر تھلے ٹوٹ دوں. جنہیں یہ نہیں پتا پڑھنے کا بھائی وہ بھی باتیں کرتے ہیں ہمیں. انہیں بھی اسلام آ گئے تو پھر تو سارے رگڑے جائیں گے، مچھے جائیں گے، چھلے جائیں گے، بازو پڑ جائیں گے سب کے. نعوذ باللہ من ذالک. کہ تم جو کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو؟ حقیقت والی بات ہے ایک بندے کے ہاتھ کاٹ دیجیے نا چور کے پورا معاشرہ امن میں آ جاتا ہے، پورے معاشرے میں خیر ہو جاتی ہے. لیکن یہاں نعوذ باللہ من ذالک جب آپ چوری کہیں ہو جائے جی تو بعد میں پتہ چلے کہ رات کو پیسے وہی بانٹے گئے ہیں تھانے کے اندر، پولیس کی چوکی میں پیسے تقسیم ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو انصاف کوئی بھی نہیں دے سکتا، آپ کو انصاف کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں نے امانت کی بات کی تھی کہ امانت جو ہے نا لفظ اس کا بڑا عام ہے. مثال کے طور پر ایک کسان ہے نا، کسان نے کوئی شے اگائی ہے وہ اسی طرح لوگوں تک پہنچانا یہ بھی اس ذمہ ہے، اس کی امانت ہے. گائے کا دودھ نکالا اس نے اسی طرح دودھ پہنچانا یہ بھی واجب ہے اس کے ذمہ. لیکن اس کے پانی ملا کر کے نہیں کیا کیا کرتے آج کل تو نعوذ باللہ پانی بھی نہیں بھائی کیمیکل ڈال رہے ہیں. آج کل تو نعوذ باللہ دودھ میں کیا ڈال رہے ہیں، پورے کا پورا دودھ ہی کیمیکل کا تیار کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور آپ دیکھیں آپ دال لینے جائیں آپ کو دال مہنگی ملے گی لیکن اسی کا جو میدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیسن سستا ہوگا. دال مہنگی ہے بیسن سستا ہے جی. جہاں پہ دودھ جو ہے نا وہ خالص وہ مہنگا ہو، دودھ بھی کیسے بیچتے ہیں؟ اے خالص دودھ ہے جی 70 روپے کلو. اللہ کی قسم خالص دودھ ہے 100 روپے کلو. خدا پاک کی قسم خالص دودھ ہے 180 روپے کلو. کیا ہے یار؟ وہاں بھی تو آپ نے قسم اٹھائی تھی، یہاں بھی آپ نے قسم اٹھائی ہے. آخر پھر مسئلہ فرق کیا ہے اس میں؟ تو بھائی ہر ایک جگہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے حقوق واجبہ جہاں جہاں ہیں ہر ایک حقوق واجبہ کو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم شامل ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت ہی خوبصورت نصیحت فرماتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. بے شک وہ سن رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہی تو بات کی تھی نا مائی صاحب نے حضرت عمر کے دور میں آپ نے منع کیا میں دودھ میں پانی نہیں ڈالنا. ایک مائی صاحب جو ہے نا گھر میں ماں کہنے لگی بیٹی کو بیٹا دودھ میں پانی ملا لو. اس نے کہا حضرت عمر نے منع کیا ہے. اس نے کہا عمر نے منع کیا، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ اور حضرت عمر سن رہے تھے باہر رات کو ملازہ کرتے تھے نا، کوئی دکھی تو نہیں ہے کوئی پریشان تو نہیں ہے، آپ سن رہے تھے. مائی صاحبہ نے کہا کہ دودھ ملا حضرت عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کو خدا تو دیکھ رہا ہے. اتنی بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے دن صبح کو اپنے بیٹے کے لیے جہاں اس مائی صاحبہ کے نکاح کا پیغام بھیجا. اندازہ لگائیں جو آپ نے پسند بھی کی تو مائی صاحبہ نے کیا دیکھا، لیول کیا دیکھا، تقوی کا لیول دیکھا. اتنی تقوی والی اتنی رب تعالیٰ کی ڈر والی مائی صاحبہ ہے. پھر اسی مائی صاحبہ کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا ان کے آگے جو اولاد پا گئے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. کل ہی میں ایک بات اس بچے کو سنا رہا تھا. ایک خاتون تھی، اس نے شرط رکھی کہ میں شادی اس سے کروں گی جو پردہ کرنے والا بندہ ہو، پردہ کروائے مجھے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی.
کوئی ایک بندے نے ہمیں بھری، اس نے کہا ٹھیک ہے پردہ کرو، نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے. وہ پردے کی شرط پر اس نے رشتہ کر لیا، اس کے ساتھ نکاح ہو گیا. پہلا بیٹا پیدا ہوا، مائی صاحبہ پردے میں تھی، پردے میں تھی. ایسا ایسا اس نے کہا کہ میں کھیت میں کام کرنے جاتا ہوں، تو چلو روٹی لے آئی کر پیچھے. مائی صاحبہ روٹی لے کے جانے لگی. ایسا ایسا اس کے بندے شوہر کے کہنے پر اس کا آدھا پردہ رہ گیا. آدھے پردے کی حالت میں اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا. دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا آدھے پردے کی حالت میں. جب اس نے پھر کہا کہ اب کام بھی کروایا کر مجھے کھیت میں. اب تیسرا بیٹا پیدا ہوا، مکمل بے پردگی ہو گئی تھی، مکمل بے پردگی ہو گئی تھی. بچے بڑے ہو گئے. ایک دن دونوں بیٹھے، شوہر کہنے لگا دیکھ تو ایسے رولا ڈالتی تھی، پردہ پردہ پردہ، دیکھ جیسے ہماری پہلے زندگی گزر رہی تھی ویسے آج گزر رہی ہے. اس نے کہا نہ کر، بڑا فرق ہے. اس نے کہا کیسے فرق ہے؟ اس نے کہا ٹھہر میں تجھے بتاتی ہوں. اس نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا تو خود باہر بیٹھ گئی، زور زور سے رونا شروع کر دیا. بڑا بیٹا بھاگ گیا. اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا تیرے ابے نے مارا مجھے. تو وہ کہنے لگا ماں اگر اس نے مارا ہے تو اس سے محبت بھی تو کرتا ہے، اس لیے تھوڑی سی تکلیف کو جانے دینا. اچھا وہ چلا گیا. اب وہ باپ بھی سن رہا ہے، وہ بات ماں بھی سن رہی ہے، کیونکہ ماں کو تو کہہ رہا ہے، وہ ماں بھی سن رہی ہے. تھوڑی دیر میں جناب پھر اس کا جب اس نے دیکھا کہ دوسرا بیٹا آ رہا ہے، اس نے زور سے پھر چلانا شروع کیا، میں ماری گئی، میں رکی. اس نے کیا ہوا؟ اس نے کہا ایسے ایسے بات ہے. اس نے کہا ماں چول بندہ ہے، بدتمیز ہے، چل کوئی نہیں، خیر ہے، تیرا شوہر تو ہے نا، اب میں لڑوں گا تو میرا باپ ہے، تو لڑے گی تو تیرا شوہر ہے، جانے دے. تھوڑی دیر بعد تیسرا بیٹا جب اندر داخل ہونے لگا، اس نے پھر زور زور سے چلانا شروع کیا. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایسے ہوا، تیرے ابے نے مارا مجھے. اس نے ڈنڈا اٹھا لیا. اس نے کہا کیسی کیسی ابے کی. وہ مارنے کے لیے جانے لگا تو اس نے روکا. اب اس نے تینوں بیٹوں کو بٹھایا سامنے اور اپنے شوہر کو بھی بلایا. اس نے کہا دیکھ پہلے بیٹے نے تیرا دفاع کیا اور مجھے سمجھایا ہے، تیری بے ادبی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب میں مکمل پردے میں تھی، مکمل پردے میں. اور دوسرے بیٹے نے تیری بے عزتی بھی کی ہے، تجھے چول بھی کہا ہے، بدتمیز بھی کہا ہے، اور ساتھ ساتھ تیرا دفاع بھی کیا ہے. ابھی چلو ابا ہے، اب کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تیرا شوہر ہے تو کیسے لڑ سکتی ہے؟ اس نے کہا اس نے آدھا دفاع کیا تیرا، آدھی تیرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. یہ آدھے پردے میں اور آدھی بھی پردے کی حال میں پیدا ہوا. اس نے کہا رہا تیسرا، اس نے تو ڈنڈا اٹھا لیا تجھے مارنے کے لیے. اس نے کہا یہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب میں مکمل بے پردہ ہو چکا. حقیقت یہی ہے بھائی، رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا حق ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت ہے، ہم نے پورا کرنا ہے. پردہ جو ہے نا یہ عین فطرت ہے عورت کے لیے، اس کے خلاف جو بھی کرے گا وہ ذلیل ہوگا یہاں بھی اور آگے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگلی آیت مبارکہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.